بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اور پیارے ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے بس اتنی سی التجا ہے، اگر ہو سکے تو اس ناچیز کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کی طرف۔ معزز اور پیارے ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی بازار سے گزر رہے تھے۔ اتنے میں اس کی نظر ایک دکان کے اوپر پڑی جس میں بہت سارے انڈے رکھے ہوئے تھے۔ آپ کی نظر جب ان انڈوں کی ٹوکری پر پڑی تو آپ نے اپنے مرید سے کہا کہ اگر ان انڈوں کو کوئی نہ خریدتا تو یہ ان میں سے پتہ نہیں کتنے بچے نکل کر ادھر ادھر چلتے پھرتے نظر آتے۔ بس آپ کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ ان انڈوں میں سے ایک دم سے بچے نکلنا شروع ہو گئے اور ادھر ادھر بھاگنا اور اڑنا شروع ہو گئے۔ جتنے بھی لوگوں نے یہ کرامت دیکھی وہ بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت پڑھ کر آپ کے مرید بن گئے۔ اسی شہر کے اندر ایک دوسرا ولی بھی رہتا تھا جس نے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے آنے سے اس کا جو برم، اس کا جو روب تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے آپ کی طرف ایک قاصد کو بھیجا کہ آپ یہاں پر ایک مسافر بن کر آئے ہیں اور گھوم پھر کے یہاں سے چلے جائیں، کسی اور کی حاکمیت پر قبضہ نہ کریں، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ آپ نے اس قاصد کو جواب دیا کہ یہ زمین میرے مالک اللہ تعالیٰ کی ہے، میں جہاں جی چاہے جا سکتا ہوں، جہاں جی کرے رہ سکتا ہوں، مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ جس طرح ملک الموت کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، ٹھیک اسی طرح مجھے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ بس اس کا یہ کہنے کی دیر تھی کہ اسی وقت ملک الموت حاضر ہوئے اور اس ولی کی روح قبض کر کے چلے گئے اور اس طرح سے ان کی وفات ہو گئی۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ اپنی درگاہ الہی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی ایک مریدانی عورت آپ کے پاس آئی اور کہا کہ میری شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے لیکن مجھے اولاد نہیں ہو رہی، تو لہٰذا آپ میرے حق میں دعا کیجئے تاکہ اللہ رب العزت مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے۔ اس نے یہ کہا تو آپ تھوڑی دیر خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے بارگاہ میں عرض کی۔ اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے آپ کو بتایا کہ اس عورت کے نصیب میں کوئی بھی اولاد نہیں، تو آپ نے پھر دوبارہ سے وہی دعا کی تو پھر آپ کو دوبارہ سے وہی جواب ملا۔ تو آپ نے جلال میں آ کر اپنی گودڑی مبارک اتار کر زمین پر پھینک دی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ تب تک میں اس گودڑی کو نہیں پہنوں گا جب تک اس نامراد کی مراد پوری نہیں ہو جاتی۔ اسی حالت میں آپ کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ اے عبدالقادر جیلانی، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ بے نیاز بادشاہ ہے اور وہ اپنے پیارے یعنی کہ محبوب بندوں کی کوئی بھی دعا رد نہیں فرماتے، لہذا آپ اپنی گودڑی مبارک پہن لے، آپ کی دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کی اور وہ عورت اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تو وہ آپ کی خدمت میں آئی اور کہا کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ میرے لیے ایک بیٹے کی دعا کریں اور آپ نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ پاک آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا، مگر مجھے اللہ پاک نے جو عطا کیا ہے وہ بیٹی ہے۔ یہ سن کر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ گھر واپس جائیں اور اچھے سے دیکھیں کہ وہ بیٹی نہیں بیٹا ہے۔ جب وہ عورت واپس اپنے گھر پہنچی اور دیکھا کہ واقعے میں وہ بیٹی سے بیٹا ہو گیا اور وہ اس بچے کو گود میں لے کر آپ کی بارگاہ میں دوبارہ سے حاضر ہوئی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو اپنی گود مبارک میں بٹھایا اور کہا کہ اس کا نام شیخ المشائخ عمر شہاب الدین سروردی رکھنا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو ولایت کا درجہ عطا فرمائے۔ اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ وہی شیخ عمر شہاب الدین سروردی عالی امام بنے اور ایک بہت بڑی ولایت کا مرتبہ حاصل کیا۔
اور جس کے بہت سارے مرید ہوئے۔ ان مریدوں میں سے ایک شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بہت سارے مریدوں میں سے ولایت کے درجے پر پہنچے۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں ایک کمبار رہتا تھا۔ وہ پورے سال میں ایک ہی عمدہ برتن تیار کرتا تھا اور وہ برتن بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ جب اس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پتہ چلا تو وہ آپ کے مرید بن گئے۔ پھر اس نے یوں کیا کہ سال میں 2 عمدہ برتن تیار کرتے تھے۔ ایک برتن وہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور دوسرا برتن وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ یہ بات بادشاہ کے کسی وزیر کو پتہ چلی کہ کمبار سال میں اب 2 برتن تیار کرتا ہے اور پہلے جا کر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ برتن پیش کرتا ہے اور پھر بعد میں بادشاہ وقت کے پاس آ کر برتن دیتا ہے۔ یہ بات وزیر نے جب بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ نے اس کو بلا کر یہ حکم دیا کہ اب کی بار تم جو بھی برتن بناؤ گے وہ سب سے پہلے تم میرے پاس لے کر آؤ گے۔ جو مجھے پسند آیا وہ میں رکھ لوں گا، باقی تم جا کر اپنے مرشد سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دے دینا۔ اس کمبار کو یہ بات ہرگز اچھی نہ لگی۔ اس نے آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس بادشاہ کی شکایت کی تو شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیالے میں اس کو دم کر کے دیا اور کہا کہ اس پیالے کو اپنے گھر جا کر الٹا رکھ دینا۔ اس کمبار نے ایسا ہی کیا، وہ پیالہ گھر جا کر الٹا رکھ دیا اور جیسے ہی اس نے اس پیالے کو الٹا کیا تو وہ اس بادشاہ کی ساری سلطنت اور وہ بادشاہ خود اس پیالے کے نیچے آ گیا۔ اس بادشاہ کی ماں ایک بہت ہی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ ان دنوں وہ حج پر گئی ہوئی تھی۔ جب وہ واپس لوٹ آئی تو دیکھا کہ یہاں پر ہماری بادشاہت کا کوئی نام و نشان نہیں۔ تو کیونکہ وہ بہت نیک اور عابدہ خاتون تھی، اس نے رو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کس نے کی ہے؟ تو ایک غیب سے آواز آئی کہ آپ کے نور چشم شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا تو وہ عورت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئی اور زارو قطار رونے لگی اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس کمبار سے کہا کہ اب جا کر وہ پیالہ سیدھا کر دو۔ اس نے جیسے ہی وہ پیالہ سیدھا کیا تو وہ بادشاہ اپنی سلطنت سمیت ایک مرتبہ پھر زمین پر واپس آ گیا۔ پھر اس عورت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور وہ واپس گھر چلی گئی۔